ایمان کا اندازہ، ایمان کا درجہ پنجم۔ رومیو 12 باب 3 آیت۔ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ مرکز 16 باب 16 تا 20 آیت۔ وہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی داہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، کوریا اور پوری دنیا میں 4500 کلیسیاؤں کی شاخوں بشمول متحدہ ریاستہائے امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، ہنڈوراس، پیرو، بولیویا، ایل سیلویڈور، ارجنٹینا، جرمنی، فرانس، روس، بیلجیم، نیدرلینڈز، چین، جاپان، پاکستان، نیپال، انڈونیشیا، فلپائن، تائیوان، انڈیا، منگولیا، مصر، اسرائیل، کینیا، یوگینڈا، عوامی جمہوریہ کانگو، برونڈی، روانڈا، تنزانیہ، نائجیریا، سوازی لینڈ، جنوبی افریقہ، بوٹسوانا، کوٹ ڈی لوئری، مقامی مقدس کلیسیاؤں کی شاخوں کے اراکین، وہ جو پوری دنیا میں انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کی خدمات ملاحظہ کرتے ہیں۔ یسوع نے یوحنا 14 باب 13 آیت میں ہمارے ساتھ یہ کہتے ہوئے وعدہ کیا ہے، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ جب ہم مسیح یسوع کے نام سے کچھ مانگتے ہیں تو بے شک آدمیوں کے لیے ناممکن ہو، خدا ہمارے واسطے کر سکتا ہے، لیکن یہ کلام ہر کسی پر لاگو نہیں ہوتا، بلکہ صرف ان پر ہوتا ہے جو کامل ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ صرف گناہوں اور بدیوں کو ترک کرتے اور سچے دل سے عمل کرتے ہیں تو آپ جو چاہیں گے خدا جواب دے گا۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تب بھی خدا اپنے کام دکھاتا ہے، جیسے آج کے حوالہ میں لکھا ہے کہ تم بہت سے نشان دکھاؤ گے تاکہ تم بہت سے لوگوں میں انجیل کو ثابت کر سکو۔ یہ ایمان کے اندازہ پر 23واں اور ایمان کے درجہ پنجم پر چوتھا پیغام ہے۔ اس پیغام کے ذریعے آپ قوت پا سکتے اور خدا کے کام کو ظاہر کر سکتے ہیں تاکہ آپ بہت سی روحوں کی رہنمائی کرنے کے قابل ہو جائیں۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں۔ مسیح میں بھائیوں اور بہنوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کے درجہ پنجم کی خصلت یہ ہے کہ آپ لامحدود دعاؤں کے ڈھیر لگاؤ گے اور نشانات اور عجائبات ظاہر کرو گے۔ اگر وہ شخص جو گناہ کو ترک کر کے پاک ہو چکا ہے وہ روح القدس کی تحریک سے بہت سی دعاؤں کا ڈھیر لگاتا ہے تو وہ خدا کی قوت پائے گا اور کئی نشانات اور عجائبات دکھائے گا۔ آج کے حوالہ کے مطابق ان میں نشانات کی تشریح کی 5 اقسام ہیں جن پر ایمان لانے والے عمل کرتے ہیں، اور ان میں سے 2 کی تشریح گزشتہ پیغام میں کی جا چکی ہے۔ وہ یہ تھا کہ وہ خداوند کے نام میں بدروحوں کو نکالیں گے اور نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ تیسرا نشان یہ ہے کہ وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے۔ یہاں سانپ سے مراد رینگنے والا سانپ نہیں، بلکہ اس کے معنی روحانی ہیں۔ جس طرح مکاشفہ 12 باب 9 آیت کا پہلا حصہ ہے، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا۔ سانپ دشمن ابلیس اور شیطان کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے ایمانداروں کے سانپ اٹھانے سے مراد ہے کہ وہ کلیسیا میں سے ابلیس کی جماعت کو نکالنے کا اختیار رکھتے ہیں۔
مکاشفہ دوسرا باب 9 آیت کا دوسرا حصہ کہتا ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ وہ جسمانی طور پر تو یقیناً یہودی تھے، لیکن کیوں کہا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں؟ اس کو ان کا جھوٹ کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں۔ اور مکاشفہ 3 باب 9 آیت بھی کہتی ہے، دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اگر وہ حقیقت میں یہودی ہیں تو پھر انہیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا چاہیے، انہیں خدا پر ایمان لانا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے اور اس کے کلام کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن وہ نہیں چلتے، تو بھی وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ ان کے لیے کہا جاتا ہے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں۔ اسی طرح آج جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں اور ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن نور میں نہیں چلتے، لیکن اس کے برعکس وہ بدعتوں کی طرح ان پر الزام لگاتے ہیں اور انہیں مجرم ٹھہراتے ہیں جو خدا کے کاموں کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مسیحی ہیں، لیکن خدا کی نظر میں وہ نہیں ہیں۔ شیطان کی جماعت وہ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ وہ خدا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں خدا کے کاموں میں خلل ڈال رہے ہیں، کیونکہ چیزیں ان کے خیالات اور مفادات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب 2 یا زیادہ لوگ کلیسیا میں مل کر شکایات کرتے اور الزام تراشی اور عیب جوئی کر کے مسائل کھڑے کرتے ہیں اور لوگوں کی آپس میں کشیدگی پیدا کرتے ہیں۔ تب وہ لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں۔ بے شک بعض اوقات کلیسیا میں کسی چیز پر خدا کی محبت اور بہتر توجہ کے ساتھ کسی چیز پر عمل کرنے کے لیے تعمیری مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ پاسٹر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایمان میں چلنے والے بھائیوں کو اپنے مفادات اور اپنی ذاتی راست بازی چمکانے کے لیے جدا کر کے کلیسیائی پالیسیوں کے خلاف کر دیتے ہیں تو یہ یقیناً شیطان کا کام ہے۔ اگر کلیسیا میں شیطان کی جماعت شکل پکڑ جائے تو محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اور خدا کے کام رک جاتے ہیں۔ کلیسیا کے ارکان کو آزمائش اور امتحان کا سامنا کرنا ہوگا اور بیداری رک جائے گی، لیکن اگر کلیسیا میں ایمان کے درجہ پنجم کا کوئی شخص ہوگا تو وہ شیطان کی جماعت کو دیکھ لے گا اور اپنے با اختیار کلام کے ساتھ انہیں مار گرائے گا۔ خدا نے پہلے ہی مجھے بتا دیا تاکہ میں پلپٹ سے کلام پیش کر کے ان کے کام کو نیست کر سکوں۔ حالانکہ وہ شیطان کی جماعت بننے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں اپنی خرابی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کر لی، اور اگر وہ توبہ نہ کرتے تو کلیسیا میں کسی قسم کی افراتفری پیدا کرنے میں ناکام ہو کر کلیسیا چھوڑ کر چلے جاتے۔ چوتھا نشان یہ ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اگر وہ زہریلی چیز پیئیں گے تو انہیں ضرر نہ پہنچے گا۔ اعمال 28 باب 1 تا 6 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ بہت سے لوگ جنہوں نے یہ ماجرا دیکھا سوچا کہ پالوس اب جلد مرنے والا ہے، لیکن اسے کچھ نہ ہوا۔ وہ اس پر بڑے حیران ہوئے اور پالوس کو خدا کی مانند سمجھنے لگے۔ اسی طرح اگر آپ ایمان کے کامل درجہ تک پہنچ جائیں تو آپ بھی محفوظ رہیں گے، چاہے کوئی زہریلی چیز کیوں نہ پی لے۔ حتیٰ کہ اگر آپ زہر کھا لیں تو بھی خدا آپ کو بچا لے گا۔ اگر آپ زہریلی گیس میں سانس لیں تو خدا آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگرچہ جراثیم آپ پر اثر کر جائیں، خدا فی الفور انہیں روح القدس کی آگ سے جلا ڈالے گا۔ مجھے اس قسم کے بہت تجربات ہوئے ہیں جب میں نے وہ کھانے کھا لیے جو مضر اثرات رکھتے تھے تو وہ مجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب میں اس جگہ سے گزرا جہاں آنسو گیس چلی ہوئی تھی، دوسرے لوگ چھینک رہے تھے اور بہت سے آنسو بہا رہے تھے، مگر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ بے شک جس شخص کے پاس عظیم قوت ہے، اگر وہ خدا کی آزمائش کرنے کے لیے جان بوجھ کر زہر پیے گا تو وہ نہیں بچ سکتا۔ متی 4 باب 7 آیت کہتی ہے،
یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ دیکی کے علاوہ خدا نے ہمیں کہیں اجازت نہیں دی کہ ہم اس کی آزمائش کریں۔ اگر آپ جان بوجھ کر خدا کی آزمائش کرنے کے لیے زہر پینے کی جرات کرتے ہیں تو وہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے اور آپ کی حفاظت نہیں کرتا۔ پانچواں نشان یہ ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں جب وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار شفا پائیں گے، اور اگر آپ ایمان کے درجہ پنجم پر پہنچ کر قوت حاصل کر لیتے ہیں تو کوئی بیماری آپ کو نہیں لگے گی اور آپ دوسروں کو بھی بیماریوں سے شفا دلائیں گے۔ اگر آپ دوسروں کو شفا دلا سکتے ہیں اور ان بیماریوں سے شفا پا سکتے ہیں تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ لیکن اس طرح جب کوئی طاقتور شخص بدروح گرفتہ پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتا ہے تو بعض اوقات شفا نہیں ہوتی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دعا کروانے والا بالکل ایمان نہیں رکھتا، یا اس وقت جب وہ خدا کے خلاف گناہ کی دیوار بناتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض گناہ موت تک لے جاتے ہیں اور بعض نہیں لے جاتے۔ کیا آپ نہیں جانتے ان گناہوں کے معاملہ میں جو گناہ موت تک نہیں لے جاتے؟ اگر آپ صرف توبہ کرتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں، بے شک آنسو اور ناک سے پانی بہا کر توبہ نہیں کرتے، خدا اب بھی کام کرے گا، لیکن اس گناہ کے معاملہ میں جو موت تک لے جاتے ہیں شفا پانا مشکل ہو جاتا ہے، اگرچہ آپ دعا بھی کروا لیں۔ خدا نے پرانے اور نئے عہد ناموں میں فرمایا کہ ہم ان کے واسطے دعا نہ کریں جو موت تک پہنچانے والے گناہ کرتے ہیں، اور وہ جو ایسے گناہ کرتے ہیں نجات نہیں پائیں گے کیونکہ انہوں نے وہ گناہ کیے ہیں۔ عدل کا خدا ان کی خاطر کام نہیں کرے گا۔ لیکن ہماری کلیسیا میں خدا ہمیں توبہ کے کئی مواقع دیتا ہے۔ خدا نے یہ مواقع ہمیں پرجوش دعاؤں کے جواب میں فراہم کیے ہیں۔ پس اگر آپ نے ان مواقع پر توبہ کی تھی تو آپ کو معافی مل گئی اور آپ شفا پا سکے تھے، لیکن اگر آپ نے ان مواقع پر توبہ کی مگر پھر وہی گناہ کیے تو آپ واپس اپنے انہی پرانے حالات میں چلے جائیں گے۔ بے شک آپ نے شفا پائی تھی، یہ بیماری آپ کو دوبارہ لگ جائے گی اور خدا کے خلاف گناہ کی دیوار پہلے کی نسبت زیادہ بڑی ہو جائے گی۔ آپ کو موت تک پہنچانے والے گناہ ہرگز نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر آپ پہلے ہی ایسے گناہ کر چکے ہیں تو کامل توبہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عبرانیوں کے ابواب 10 اور 6 میں ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کی روح موت تک پہنچانے والے گناہوں کے لیے نہیں آئے گی۔ پس کیونکہ وہ توبہ نہیں کر سکتے اس لیے خدا کے کام بھی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن خدا نے ہمیں گناہ کرنے سے پہلے بتا دیا تھا۔ اگر وہ حقیقت میں مسیحی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں تو وہ آخرکار بچ جائیں گے۔ اگر وہ خدا کے سامنے حقیقی ایماندار بھی ہیں، وہ جنت سے بہتر مقامات پر جا سکتے ہیں، شاید آسمان کی پہلی یا دوسری سلطنت میں۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے پورے دل سے تبدیل ہوں گے۔ اگر آپ گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں تو اگرچہ وہ گناہ موت تک لے جاتے ہیں، خدا آپ پر ترس کھائے گا۔ لیکن موت تک لے جانے والے گناہوں کی بھی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم میں جسمانی کام آتے ہیں جو موت تک لے جاتے ہیں، اور دوسری قسم روحانی چیزوں کے خلاف کھڑے ہو کر خدا کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ اس میں روح القدس کے خلاف کھڑے ہونا خدا کے خادم پر الزام لگانا اور اس کی عیب جوئی کرنا ہے جس کے ساتھ خدا ہو۔ وہ کام جو خدا کی قدرت سے ہوتے ہیں وہ روح القدس سے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ روح القدس خدا اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان چیزوں پر الزام لگاتے اور ان کی عیب جوئی کرتے ہیں جو روح القدس کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ ان گناہوں کی معافی بہت مشکل ہے۔ ان کو دیکھیں جنہوں نے وہ گناہ کیے، وہ توبہ کریں یا نہ کریں، وہ توبہ دل سے نہیں ہوگی۔ اس لیے جب سے ہماری کلیسیا کی ابتدا ہوئی ہے میں زور دیتا رہا ہوں کہ ایسے گناہ نہ کیے جائیں۔ آپ کو موت تک لے جانے والے گناہ ہرگز نہیں کرنے چاہیے، اور خاص کر آپ کو روح القدس کے خلاف کفر بکنے جیسا گناہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں ایسے گناہ نہیں کرنے چاہیے جو خداوند کو بار بار مصلوب کریں، تب آپ کے لیے نجات پانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ بائبل مقدس کے فرمان کے مطابق واجب العدالت ہو جائیں گے، لیکن خدا ہماری کلیسیا سے
پیار کرتا ہے۔ بے شک آپ وہ گناہ کر بھی لیں، اگر آپ عاجز دل کے ساتھ خدا کے پاس آ جائیں اور تبدیل ہو جائیں اور اس کی بادشاہی کے لیے ایماندار ہو جائیں تو خدا آپ پر ترس کھاتا ہے۔ یہ معاملہ نینوا شہر کی مانند ہے۔ خدا نے فرمایا تم 40 دنوں میں ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن جب سے بادشاہ اور ساری عوام حتیٰ کہ ان کے جانوروں نے بھی روزہ رکھا اور بڑی انکساری کے ساتھ توبہ کی تو خدا نے ان پر ترس کھایا۔ کئی کاموں میں ہم خدا کے ترس کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے آپ دعاؤں کے بعد بھی خدا کے کام حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے خدا کے خلاف گناہ کی دیوار کھڑی کر رکھی ہے۔ لیکن اگر آپ نے شفا نہ بھی پائی، اگر آپ خدا کے ساتھ چپکے رہتے ہیں اور جاں فشانی کرتے اور پاک ہونے کے لیے حقیقی طور پر بدیوں کو ترک کرتے ہیں اور روح القدس میں جاتے ہوئے، تو خدا آپ کو شفا دے گا۔ اگر آپ روح میں چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو شفا دے گا۔ کیوں؟ اگر آپ روح میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کو تمام بدیوں کی معافی مل گئی ہے۔ پس اگر آپ نے خدا کے سچے بیٹے اور بیٹیاں کہلانے کے لیے اہلیت حاصل کر لی ہے تو دعا کرنے کی وجہ سے آپ شفا پائیں گے اور آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس لیے جب میں نے آپ میں سے کئیوں کو دیکھا کہ شفا نہیں پا سکتے یا جواب حاصل نہیں کر سکتے تو میں نے آپ پر زور دیا کہ روح القدس میں آ جاؤ۔ ہمارے چرچ میں ہفتہ کے دوران بہت سے لوگ مجھ سے دعا کروانے آتے اور شفا پاتے ہیں۔ مزید برآں آج کل بہت سے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ یا GCN براڈ کاسٹنگ کے ذریعے خدا کے کاموں کا تجربہ کر رہے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے خطوط موصول ہوتے رہتے ہیں جو براڈ کاسٹنگ کے ذریعے دعاؤں کا جواب اور مسائل کا حل پاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ کیوں ہیں جو اسی طرح دعا کرتے ہیں مگر جواب نہیں پاتے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ دعا نہیں کرواتے بلکہ قسمت پر توقع رکھتے ہیں۔ بے شک اس کلیسیا میں خدا کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ ہر کوئی خدا کے کاموں کا تجربہ نہیں کر سکتا۔ پہلے آپ کو خدا کا کلام سننا ہے، ایمان لانا ہے اور گناہ سے توبہ کرنی ہے۔ تب آپ کو خواہش اور ایمان کے ساتھ دعا کروانی ہے تاکہ اگر آپ دعا کروائیں تو شفا پائیں۔ اگر آپ کے پاس اس قسم کا دل ہے تو آپ اعتراف کر سکتے ہیں تاکہ آپ صرف چوغا کا کونا چھونے یا کلام سننے سے ہی شفا پا جائیں۔ اگر آپ اپنی خواہش کے مطابق بھی دعا نہیں کروا سکتے تو آپ کو مایوس نہیں ہونا بلکہ آپ فروتن دل اور ایمان کے ساتھ آخر تک عمل کریں گے۔ پس جب آپ دوسروں کو انجیل کی منادی کریں تو یہی درست راستہ بتائیں، کیونکہ آپ میں سے بعض کہتے ہیں کہ ہر کوئی دعا کروانے سے شفا اور برکات پائے گا، اس کے برعکس دوسرا جواب نہ ملنے پر مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا ان کے ایمان سے کام نہیں کرتا جو نو واردوں کو لاتے ہیں۔ جو دعا کروا رہا ہے اسے اپنا ایمان دکھانا ہے۔ جو پہلے آتا ہے وہ جو ایمان لاتا ہے ضروری ہے کہ اس کا ایمان ہو، اور خادم کو بھی چاہیے کہ اسے ایمان کے ساتھ لے کر آئے۔ جب مفلوج یسوع کے پاس آیا تو اس نے کیا کہا؟ وہ خود ایمان رکھتا تھا کیونکہ وہ خود چل کر یسوع تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے اس کے 4 دوست چارپائی پر ڈال کر لائے۔ غرضیہ مفلوج خود ایمان رکھتا اور اس کے دوست بھی ایمان رکھتے تھے۔ یسوع نے ان سب کا ایمان دیکھ کر اسے شفا دے دی۔ ہمارا خداوند ایک گاؤں میں گیا جہاں ایک مفلوج رہتا تھا، تو اسے اس لیے شفا ملی کہ ایمان رکھتا تھا اور یسوع ان کے گاؤں میں گیا تھا۔ نہیں، وہ مفلوج کو یسوع کے پاس لائے تھے۔ تو کیا اس نے اس لیے شفا پائی کہ وہ یسوع کے پاس گیا تھا؟ نہیں، اس نے صرف اس وقت شفا پائی جب اس نے یسوع کی نظر میں کامل ایمان دکھایا، یعنی وہ لوگوں کی بھیڑ کے سبب گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ وہ یسوع کے قریب نہ جا سکتے تھے۔ پس خدا سب کچھ جانتا ہے۔ کیا اسے اس لیے شفا ملی کہ انہوں نے کوشش کی مگر بھیڑ کے سبب یسوع تک نہ جا سکے؟ نہیں، انہوں نے ہر ممکن حربہ آزمایا۔ انہوں نے چھت کھول دی اور عین یسوع کے سامنے اتار دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھا اور اسے شفا دے دی۔ لیکن آج کل کیونکہ خداوند کی آمد ثانی کے آخری ایام قریب ہیں، ایمان تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ دنیا گناہوں سے بھر چکی ہے،
لیکن شکر ہے کہ خدا ہماری کلیسیا کے بہت سوں کو شفا دے رہا ہے۔ بس آپ کو نوواردوں میں ایمان کی کاشتکاری کرنی ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ آئیں اور دعا کروائیں۔ یا بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہیں جو شفا پاتے ہیں حالانکہ ایمان نہیں رکھتے۔ بعض اوقات جب ان کے خاندان کے افراد خوب ایمان اور محبت رکھتے ہیں اور اگر وہ بے ایمان افراد کے لیے دعا کرواتے ہیں تو خدا ان کے ایمان پر نظر کرتا ہے اور ان لوگوں کو شفا بخشتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب خاندان کے افراد کا ایمان اور محبت بڑی ہو۔ اگر آپ نے کئی بار دعا کروانے کے باوجود شفا نہیں پائی اور درمیان میں ہی چھوڑ دیا، اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ آخر تک خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ یہاں ایک اور معاملہ بھی ہے۔ خاندان کے لوگ اچھا ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کی شفا کے لیے دعا کرنے کو کہتے ہیں، لیکن وہ مریض جو خود توبہ کرنے پر کوئی توجہ نہیں دیتے، حالانکہ عبادات میں بھی حاضر ہوتے ہیں لیکن روح اور سچائی سے عبادت نہیں کرتے، اگرچہ وہ خدا کا کلام سنتے ہیں مگر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اب بھی ناراض رہتے ہیں اور خاندان کے افراد کے لیے مشکل کھڑی کر رکھتے ہیں۔ حالانکہ وہ دعا بھی کرواتے ہیں، ان کے پاس ایمان کے ساتھ کرنے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ جتنے وقت بھی دعا کروا لیں کچھ نہیں ہوتا۔ خدا ان کی خاطر کام نہیں کرتا۔ اگر وہ خدا کا کلام سنتے ہیں تو تبدیل نہیں ہوتے۔ کوئی بات نہیں، اگر رفتار کم ہے تو انہیں چاہیے کہ خدا کو دکھائیں کہ وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ بس جس قدر وہ تبدیل ہوں گے اسی قدر خدا انہیں شفا دے سکتا ہے، لیکن وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ کیا اس طرح خدا کو ٹھٹھا نہیں ہوتا؟ وہ ان کی خاطر کام نہیں کرتا۔ اس قسم کے معاملہ میں وہ صرف خدا کو غصہ دلا رہے ہیں۔ بے شک ان میں بھی جو بغیر ایمان کے آتے ہیں، کہا گیا ہے راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات خدا کے کام صرف میرے ایمان پر ہوتے ہیں، لیکن اب بھی آپ کو کامل تعلیم دینے کی ضرورت ہے جب آپ ان کو بشارت دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ جو دعا کرا رہا ہے بالکل ایمان نہیں رکھتا، خدا اس کے دل کو اندر سے دیکھتا ہے اور اسے شفا دے دیتا ہے، حالانکہ ابھی وہ ایمان نہیں رکھتا۔ اگر وہ اس قسم کا شخص ہے جو خدا کو جلال دے گا اور ایک بار خدا سے ملتا ہے تو پرتپاک مسیحی زندگی گزارتا ہے، خدا اسے پہلے شفا دے گا۔ لیکن برائے مہربانی اصول کی بات یاد رکھیں، پہلے آپ کو خدا کا کلام سننا ہے، توبہ کرنی ہے اور برتن کو جواب حاصل کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ ناظرین سامعین، ایک اور بات ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے، ایمان کے درجہ پنجم پر آپ کئی قسم کے نشانات دکھا سکتے ہیں مگر کوئی نہیں جو دکھاتا ہے۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویہ! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعے قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔
میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔